بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سیف الرحمان۔ آج ہم بچوں میں جو گرمیوں میں پرکلی ہیٹ ریشز ہو جاتے ہیں، جسے جنرلی میڈیکل ٹرم میں ملی ایریا کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں پیرنٹس کو اور پوری کمیونٹی کو۔ ایکچولی یہ جو پرکلی ہیٹ جو ریشز ہو جاتے ہیں، یہ جو ملی ایریا ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں میں سویٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں، سویٹ ڈکٹ نالیاں جو ہوتی ہیں، اس کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں۔ جب بھی اس میں سے پسینہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی آئلی جو چیز ہوتی ہے سیبیشس گلینڈ میں سے، اور جو نمی ہوتی ہے وہ ان ڈکٹس کو، سویٹ گلینڈز کے جو ڈکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو بند کلوز کر دیتے ہیں، اور جب بھی ان کو بند کر دیتے ہیں، ان کو بلاک کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ریشز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں باڈی پہ۔ تو بچوں کو موسٹلی جو ریشز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائٹ کلوتھ پہنائے جاتے ہیں، ان کو شرٹس بہت ٹائٹلی پہنائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت گرمیوں میں ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے جو ہے بچوں میں پسینہ جن جگہوں پہ بھی نکلتا ہے اور ڈیولپ نہیں ہوتے سویٹ گلینڈز، تو وہاں پہ ریشز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موسٹلی جو ہے اس میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں مائیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈائپر جو ہے وہ بہت دیر تک پہنائے رکھتی ہیں، یا تو بہت ہی ٹائٹ قسم کے ان کو ڈائپر پہناتی ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہپ کی جگہ پہ ریشز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ سر کے پیچھے جہاں پسینہ ہوتا ہے وہاں پہ ریشز ہوتے ہیں، اور ملی ایریا ہوتی ہے، اور آرم پٹ جو ہے وہاں پہ ریشز ہوتے ہیں، کمر میں ریشز ہونا، اور ڈائپر کی جگہ پہ، ہپ کی جگہ پہ بہت زیادہ ٹائٹلی یا بہت زیادہ دیر تک ڈائپر پہنائے رکھنے کی وجہ سے ریشز ہوتے ہیں۔ تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اب جب ریشز ہوتے ہیں تو اس ریشز میں بچے جو ہیں وہ ریسٹ لیسنیس ہوتے ہیں، ان میں بے چینی ہوتی ہے، اضطرابی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں ایچنگ ہوتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے۔ تو موسٹلی والدین کو، پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہے مائیں وہ یہ کریں کہ بچوں کو جب بھی کپڑے پہنائیں تو کاٹن کے کلوتھ پہنائیں، اور وہ مطلب ٹائٹ قسم کے نہ ہوں، اس میں جو ہے وہ اسپیس ہو، جگہ ہو، تاکہ ہوا کی جو کراسنگ ہو یا ہوا جو ہے وہ اچھے طریقے سے بچوں کی اسکن کو ٹچ کرے، تاکہ وہاں پہ اتنا پسینہ نہ ہو، ان کا ٹیمپریچر مینٹین رہے۔ اور بچوں کو ہر روز نہانا چاہیے، مطلب بچوں کے مائیں جو ہیں وہ بچوں کو نلکے کے پانی سے ہی جو ہے وہ اس ٹیمپریچر سے بچوں کو باتھ کروائیں، اور بہت ٹائٹ زیادہ جو ہے وہ ڈائپر نہ پہنائیں، اور بہت زیادہ دیر تک بھی ڈائپر کو گرمیوں میں نہیں پہنائے رکھیں۔ اچھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ایک کوسچن ارائز ہوتا ہے، سوال ارائز ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو پھر کون سے جو ہے وہ کیا کیا لگانا چاہیے۔ تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر بھی لگاتے ہیں، تو مینتھول عارضی طور پہ وہ اسکن کو ٹھیک تو کر دیتا ہے، مطلب وہ ایک کولنگ ایفیکٹس پروڈیوس کرتا ہے بٹ اسکن پہ، بٹ اس میں مینتھول ہوتا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مینتھول کو بہت زیادہ دیر تک لگائے رکھیں یا بہت دیر تک ٹائم لگائے رکھیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے ڈیمیج ہونے کے اور چانسز ہوتے ہیں، یا ہائپر سینسٹیوٹی جو ہے وہ ہائپر سینسٹیوٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بچوں کو بہت ہی زیادہ مطلب آئلی چیزیں نہیں لگانی چاہیے، اور بچوں کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ مطلب ایک فریگرینس جو ہوتی ہیں، پاؤڈرز ہوتے ہیں یا اس میں سوپس ہوتے ہیں، ان سے نہیں نہلانا چاہیے۔ ایک نارمل سا جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ایک سوپ جو یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جو پروڈکٹس ہیں، میڈیسنس ہیں، وہ یوز نہیں کروانی چاہیے۔ اگر کوئی بھی ایچنگ ہے یا کوئی بھی ایسا ریشز وغیرہ ہیں یا اس میں ریسلیس ہیں، تو اینٹی الرجک بھی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان سائننگ آف۔